بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی روحانی سلسلے کی داستان پر روشنی ڈالیں گے جس نے بر صغیر یعنی انڈین سب کانٹیننٹ کی تاریخ اور تہذیب پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ سلسلہ چشتیہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، راہ سلوک کے تمام سلاسل میں سلسلہ چشتیہ اپنی ایک الگ پہچان اور شہرت رکھتا ہے۔ دوسرے سلاسل کی طرح بہت سے اولیاء اکرام اس سلسلے میں آئے اور سالکین اور طالبوں کو حق کا راستہ دکھایا، ان کے دلوں میں ایمان اور عشق الہی کی شمع جلائی۔ لیکن اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں اور اس کا جواب چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو سلسلہ چشتیہ کب، کیوں اور کہاں سے کہا جانے لگا۔ اکثر کچھ لوگ اس سلسلے کی ہندوستان سے شروعات اور صرف یہیں سے جڑا ہوا مانتے ہیں، خاص طور پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ناظرین اکرام، سلسلہ چشتیہ کا اصل آغاز 10ویں صدی کے قریب خراسان کے مشہور شہر ہرات کے قریب موجود ایک چھوٹے سے گاؤں چشت میں ہوا تھا۔ اسی گاؤں کے نام پر ہی اس سلسلے کا نام پڑا۔ اس سلسلے کے ایک عظیم بزرگ جن کی وجہ سے اس سلسلے کا نام چشتی ہوا، یا جو اس سلسلے کے بانی بھی ہیں، وہ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سب سے پہلے بزرگ جن کے نام کے ساتھ چشتی شروع ہوا، حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ اصل میں شام یعنی سیریا کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے چشت میں آ کر اس سلسلے کی بنیاد رکھی اور یہاں صوفیزم کی تعلیم لوگوں تک پہنچانے لگے۔ اس روحانی سلسلے کی چین، جسے شجرہ بھی کہتے ہیں، حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت خواجہ ممشد علوی دینوری رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت خواجہ امین الدین حبیرۃ البصری رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت خواجہ حذیفۃ المراشی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت خواجہ سلطان ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت خواجہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور پھر رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ملتا ہے۔ یہ ایک مستند اور قدیم سلسلہ طریقت ہے۔ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے خلفاء نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ ان مشائقین میں خواجہ ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس سلسلے کو ہندوستان لانے کا عظیم کام کیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں۔ 12ویں صدی یعنی تقریباً 1192 عیسوی میں وہ ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر کو اپنا مرکز بنایا۔ اسی وجہ سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان الہند اور بانی سلسلہ چشتیہ در ہند، فاؤنڈر آف چشتی آرڈر ان انڈیا کہا جاتا ہے۔ اجمیر شریف آج بھی خواجگان چشت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے خلفاء نے اس سلسلے کو پھیلایا۔ ان کے خلفاء میں سب سے مشہور و معروف شخصیت تھے ان کے جانشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے پیر و مرشد کے حکم سے دہلی کو اپنا مرکز بنایا اور لوگوں کو فیضیاب فرمایا۔ پھر آئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جن کے فیض کا دریا پنجاب پاک پتن تک پھیلا۔ وہ پہلے صوفی تھے جنہوں نے پنجابی زبان میں اپنی شاعری اور سخن کے ذریعے سلسلے کا فیضان لوگوں تک پہنچایا، اور کئی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کے 50,000 کے قریب خلفاء تھے جنہوں نے دنیا بھر میں اسلام، محبت اور تصوف کا پیغام پہنچایا۔ ان کے بعد ہی دنیا نے سلسلہ چشتیہ کا عروج دیکھا۔ آج دنیا بھر میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے چشتی نظامی، اور حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے چشتی صابری کے نام سے ہر جگہ اس سلسلے کا فیض جاری و ساری ہے۔ چشتیہ سلسلے کی کچھ خاص باتیں یہ ہیں کہ چشتی بزرگان دنیا داری سے دوری رکھتے اور بادشاہوں اور حکومت سے تعلق نہیں رکھتے تھے اور فقر و فاقہ پسند کیا کرتے تھے۔ دوسری خاصیت، چشتی ہمیشہ سماع کا اہتمام کرتے ہیں، جو روحانیت اور خدا کی محبت کو دلوں میں پیدا کرنے اور اس کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔
तीसरा, मोहब्बत खल्क और मजहबी रवादारी। चिश्तियों की तालीम में सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि वो हर मज़हब के लोगों को एक जैसा प्यार और इज़्ज़त देते हैं, जिसकी वजह से ये सिलसिला हिंदुस्तानी लोगों में बहुत मकबूल हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। अगर ऐसे और रूहानी और इल्मी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सिलसिला चिश्तिया, जिसकी शुरुआत खुरासान के छोटे से गांव चिश्त से हुई, वो आज दुनिया के सबसे बड़े रूहानी सिलसिलों में से एक है, जिससे मखलूक खुदा इल्म, फैज़ और खुद खुदा तक पहुँचने की मारिफत हासिल कर रहे हैं। इलाही ताबुवद खुर्शीद माही, चरागे चिश्तिया रा रोशनाई।